اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ اخلاق کریمانہ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے میں ہم اپنے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کر کے اس سے فیضان لینے کی، اس سے درس لینے کی، برکتیں لینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حسن اخلاق کا پیکر بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے عمدہ اخلاق عطا فرمائے۔ برادر اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی ایک زبردست جھلک غلاموں پر شفقت اور رحمت میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ دور، وہ معاشرہ جس میں غلاموں کو انتہائی ذلت کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا، ان کی کوئی عزت نفس، کوئی حقوق، کوئی ان کی جو ہے وہ ویلیو، کوئی ان کا معاشرے میں سٹیٹس، کوئی مقام ہی نہیں گنا جاتا تھا۔ اور ایسے معاشرے اور ایسے جو ہے وہ خطے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں پر جو شفقت و رحمت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے آزاد کرنے کو موجب نجات فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، اس غلام کے ہر عضو کے مقابلہ میں اللہ پاک اس کا ایک عضو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی کہ مالدار لوگ اپنا پیسہ خرچ کریں، غلاموں کو خریدیں اور ان کو آزاد کرتے ہیں۔ اور کئی کفاروں کا آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، روزے کا کفارہ اور بھی کئی کفارے جو ہیں، اس میں جا بجا غلام آزاد کرنا واجب رکھا گیا ہے۔ اسلام میں غلاموں کے حقوق کا خاص لحاظ ہے۔ چنانچہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے غلاموں میں جو تمہارے موافق ہو اسے کھلاؤ، اس میں سے جو تم کھاتے ہو، اور پہناؤ اس میں سے جو تم پہنتے ہو، اور ان میں سے جو تمہارے موافق نہ ہو اسے بیچ دو اور خلق خدا کو عذاب نہ دو۔ لوگ اذیتیں دیتے تھے، لوگ غلام جو کام نہیں کرتا یا کام کا نہیں تھا لیکن پیسے خرچ کر لیے، اب اتنی تذلیل کی جاتی تھی اس کی، اتنا اس کو سختی مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، ظلم کیا جاتا تھا، اذیت دی جاتی تھی۔ فرمایا جو تمہارے موافق ہو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور جو تمہارے موافق نہ ہو اسے عذاب نہ دو، اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو، اسے بیچ دو۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک غلام کو مار رہا تھا، اپنا غلام تھا ان کا، میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، ابو مسعود جان لو کہ تم کو جس قدر اس غلام پر اختیار ہے اس سے زیادہ خدا کو تم پر اختیار ہے۔ میں نے مڑ کر جو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے،
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس غلام کو رضائے الہی کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو جلاتی۔ یعنی اس میں تنبیہ فرمائی گئی کہ غلام پر سختی، اس طرح نہ اذیت، تشدد، یہ نہ برتاؤ کیا جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک عجمی غلام کو برا بھلا کہا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم میں جاہلیت باقی ہے ابھی؟ وہ تمہارے بھائی ہیں، خدا نے تم کو ان پر فضیلت دی ہے، ان میں سے جو تمہارے موافق نہ ہو اسے بیچ دو اور خلق خدا کو عذاب نہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں ایک شخص نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یعنی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر دوسری بار پوچھا، پھر بھی آپ خاموش رہے۔ تیسری بار جب پوچھا کہ ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں، فرمایا کہ ہر روز 70 بار معاف کر دیا کرو۔ یعنی غلطی ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادم کے معاملے میں فرما رہے کہ 70 بار معاف کر دیا کرو۔ 70 بار بھی معافی مانگے، کوئی غلطی کر کے آئے، کوئی خطا ہو جائے تو اس کو معاف کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص اپنے غلام کے منہ پر تھپڑ مارے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔ حضرت سوید بن مقرن بیان کرتے ہیں کہ ہم 7 بھائی تھے، ہمارے ہاں صرف ایک خادمہ تھی، ہم میں سے ایک نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ خادمہ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں صرف یہی ایک خادمہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ خدمت کرتی رہے یہاں تک کہ بے نیاز ہو جائیں، جب ضرورت نہ رہے تو اسے آزاد کر دیں۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ وہ معاشرہ، وہ دور جہاں غلاموں کے ساتھ اس قدر جو ہے وہ اذیت کا برتاؤ کیا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، ظلم کیا جاتے تھے، سارا ان سے کام لیا جاتا تھا، بوجھ ان پر ڈالا جاتا تھا، پھر اس کے باوجود لوگ مارتے تھے ان کو، اور یہ کہیں فریاد کر نہیں سکتے تھے، کہیں ان کا جو ہے وہ تھا ہی نہیں کہ معاشرے میں ان کے حقوق ہوں، ان کی کوئی آنر ہو، ان کی کوئی رسپیکٹ ہو، ان کی کوئی آواز کہیں سنی جاتی ہو۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں ان کی فریاد سنی جاتی ہے، جہاں ان کی بات سنی جاتی ہے۔ ایک غلام آپ کی بارگاہ میں آ کے شکایت کر سکتا ہے، آپ کی بارگاہ میں فریاد کر سکتا ہے۔ ایک خادم، ایک غلام، زر خرید غلام تھے، وہ پیسوں کے ساتھ لوگوں نے خریدا ہوتا تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے جس کا کوئی دوست نہیں، پاس بٹھانا پسند نہ کرے، ایسے لوگوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی حاصل تھی، آپ کی بارگاہ میں فریاد کر سکتے تھے، بات کر سکتے تھے، اپنی شکایت پیش کر سکتے تھے۔ اتنا ایزی تھا آپ تک پہنچنا، اتنا ایزی تھا آپ سے بات کرنا، اتنی سپیس تھی آپ کی پرسنالٹی کے اندر۔ آج تھوڑا وقار یا منصب کسی کا بن جائے تو وہ عام آدمی تو اس تک پہنچ ہی نہ پائے، عام آدمی کی رسائی نہ اس تک ہو سکے، عام آدمی اسے بات ہی نہ کر سکے۔ تو یہاں ایک غلام کو، ایک خادم کو پرابلم آتی ہے، اجمی غلام ہے، عرب کا بھی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اگر کہیں شکایت پیش آتی ہے تو بارگاہ رسالت میں ان کی فریاد سنی جاتی ہے، ان کی داد رسی کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنا جو ہے وہ کریم اور شفیق اور مہربان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے ساتھ بھی شفقت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ نے وصال ظاہری کے وقت کی روایتیں پڑھی یا سنی ہوں گی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلاموں کے حقوق کا اس قدر خیال تھا، ان کی فلاح کا اس قدر خیال تھا، ان کے حقوق کو جو ہے وہ تحفظ کرنے کا، ان کے جو ہے وہ
معاملات میں احتیاط کا، ان پر ظلم نہ ہو، ان سے زیادتی نہ ہو، غلاموں کے ساتھ محبت کا اس قدر انداز تھا کہ آپ کا جب وصال ظاہری کا وقت عین قریب آ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جو جملے ارشاد فرمائے تھے ان میں یہ بھی تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور غلام، نماز اور غلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وصیت فرمائی اس میں وصال ظاہری کے وقت بھی غلاموں کو نہیں بھولے، غلاموں کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، زیادتی نہ کی جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے، ان کو اذیت نہ دی جائے، ان کی جو ہے وہ کیپیسٹی سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے کہ بعض لوگوں میں وہ جاہلیت پائی جاتی ہے کہ جو اپنے گھر کے ملازموں پر تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہ وہ بھی بندے ہیں، انسان ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی پیاری نصیحت فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تم کو ان پر فضیلت دی ہے، انہیں عذاب نہ دو۔ اب وہ دور تھا جب غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، وہ ایک دور تھا، وہ ایک نظام تھا پورا، ان کے احکام تھے پورے۔ لیکن آج کا دور تو وہ کوئی ہمارا زر خرید غلام نہیں ہے، تو اس کے ساتھ تو اور زیادہ نرمی اور محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ وہ ہمارا سیلری پرسن ہے، ملازم ہے، کوئی آپ کا ماتحت ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا کام کاج کرنے والا ہے، یا کوئی کسی چھوٹی پوسٹ پر ہے، آپ کے گھر کا کام کاج، یا گاڑی کا ڈرائیور ہے، یا آپ کے گھر صفائی کرنے والا ہے، یا آپ کے آفس دکان میں کوئی مطلب ہے کہ آپ کا سیلز مین ہے، یا آپ کا جو ہے وہ اسسٹنٹ ہے، یا آپ کا ملازم ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک جو ہے وہ اپنے ماتحت کے ساتھ، اپنے سے جونیئر کے ساتھ، یا اپنے ملازم کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ایٹیچیوڈ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مینٹلٹی ہمارے سامنے ہے، آپ کا انداز ہمارے سامنے ہے، آپ کا اخلاق ہمارے سامنے ہے، غلاموں پر شفقت اور محبت کا انداز ہمارے سامنے ہے، کس قدر نرمی، کس قدر شفقت، کس قدر ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہم ان سے فیضان لیتے ہوئے اپنا انداز جو ہے وہ مینیج کریں، اپنے کردار کو جو ہے وہ مینیج کریں۔ کوئی مطلب اللہ پاک جل شانہ کی یہ تقسیم ہے، کوئی ہمارا ملازم ہے، ہم کسی کے اگر سیٹ یا باس ہیں تو یہ نہیں کہ ہم اس کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، گھٹیا سمجھنے لگ جائیں۔ اللہ پاک جل شانہ کی مخلوق ہے، وہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ ذلت کا برتاؤ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ ایسا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ نہ رکھا جائے، ایسا مس بیہیو نہ کیا جائے، ان کی تذلیل نہ کی جائے، عزت نفس کو پامال نہ کیا جائے، ان کو حقیر نہ سمجھا جائے، ان کو گھٹیا نہ سمجھا جائے۔ پیار دیں، محبت دیں، رسپیکٹ دیں، ایک انداز اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا، نرمی کا برتاؤ کیا جائے، ظلم و زیادتی کا بازار گرم نہ کیا جائے۔ بعض لوگ کام بھی لیتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، کام بھی لیتے ہیں، ٹھوکریں بھی مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اور بعض لوگ ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں، بعض زبان سے دیتے ہیں، اور زبان کی تکلیف زیادہ فیل ہوتی ہے۔ زبان سے جو مطلب ایسے جملے بول دیتے ہیں، ایسا اس کی عزت نفس کو پامال کرتے ہیں، اس کی روح تک کو مجروح کر دیتے ہیں، اس کا کلیجہ تک چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کو اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لینا چاہیے۔ کوئی بڑائی نہیں ہے کہ آپ کسی ملازم یا اپنے کسی جو ہے وہ جونیئر کو آپ اس کے ساتھ حقارت کا، تذلیل کا انداز اختیار کر کے، ایسا برتاؤ کر کے آپ اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی تکبر کو پسند نہیں فرماتا، ظلم کو پسند نہیں فرماتا، زیادتی کو پسند نہیں فرماتا۔ کل یہ قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا اور ظالموں کا گریبان ہوگا، یاد رکھیں، جنہوں نے اپنے ملازموں سے، اپنے ماتحتوں سے ظلم کیا ہوگا، ان پر زیادتی کی ہوگی۔ ان سے کام لیتے ہوئے ان کا خیال رکھا جائے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر رزق حلال کمانے میں یہ چھوٹے کام پر لگے ہوئے تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، نہ کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اگر ان کو دھکے ماریں گے، دھتکار دیں گے تو یہ یہاں جاب کر رہے ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں تو یہی وہی جیب کترا بن جائے گا، چھوڑ کے چلا جائے گا، خدا نہ خواستہ جیبیں کاٹنے لگ جائے، خدا نہ چوریاں کرنے لگ جائے، ڈاکے مارنے لگ جائے،
اچھا نہیں کہ یہ رزق حلال کما رہا ہے، اس کو عزت کے ساتھ یہاں پر روزی ملتی رہے، اس کو پیار ملے، شفقت ملے، اور دل سے کام کرے گا، دل سے محبت سے کام کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والی روایت ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں 10 سال آپ کا خادم بن کے رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں کبھی مجھے جھڑکا نہیں، مارنا تو دور کی بات، کیا مسٹیکس نہیں ہوتی ہوں گی، کیا کسی کام میں مطلب عدم توجہی نہیں ہو جاتی ہوگی، کہیں کسی کام میں یا وہ غلطی نہیں ہو جاتی ہوگی، انسان ہے۔ لیکن آپ خود غور کریں کہ خادم کے ساتھ، غلام کے ساتھ انداز کیسا ہے، کہ کہیں کسی کام میں لیٹ ہو گئے، کوئی تاخیر ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں۔ یہ تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے وہ ایک بڑا طویل ان کا واقعہ ہے، مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ یہ خلاصہ اس کا کہ یہ ان کو غلام بنا کے بیچ دیا گیا تھا، اور یہ ایز اے غلام بکتے بکتے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ رہے، ان کے خاندان کے لوگ، چچا، والد، یہ تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ آپ اپنے وطن جانا چاہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں جو محبت ملی تھی، یہاں جو پیار ملا تھا، یہاں جو شفقت ملی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق اور کردار کا ان پر اثر تھا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وطن واپس جانے سے انکار کر دیا کہ میں در رسول کو چھوڑ کر میں جاؤں گا نہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں دور نہیں جا سکتا۔ عرصے بعد بچھڑے ہوئے والد، چچا، خاندان کو، انسان کو ملنا ہے، لیکن وہ ترجیح دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، تو آپ دیکھیں ان کو پیار کتنا ملا ہوگا، کتنی محبت یہاں ملی ہوگی، کتنی شفقت یہاں ملی ہوگی، کتنا کرم ان پر ہوا ہوگا۔ پھر آپ کے والد نے، آپ کے وہ خاندان والوں نے جب یہ محبت، یہ پیار دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ان پر شفقت و مہربانی دیکھی اور ان کی محبت کو دیکھا، تو انہوں نے بھی بخوشی اجازت دے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہیں تو ہمیں تسلی ہے کہ یہاں ان کے ساتھ کوئی ظلم، زیادتی یا سختی نہیں ہے، یہاں یہ زیادہ خوش ہیں۔ تو یہ تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ شفقت اور پیار جو غلاموں کے ساتھ تھا، جو انداز ان کے ساتھ تھا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اور یہی فیضان تھا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ان کے غلام تھے کہ بہت قیمتی کوئی برتن ان سے ٹوٹ گیا، نقصان ہو گیا کوئی، تو اب ایک مطلب ڈیفینیٹلی ایک سامنے ایک چیز ہے، ایک نقصان ہو جاتا ہے تو چہرے کی کیفیت بدلتی ہے، کو اچھا نہیں لگتا۔ جب آپ کے غلام نے دیکھا نا کہ ان کو ہو سکتا غصہ آ جائے، تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا شروع کیا۔ اس میں اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب انہوں نے یہ پڑھا نا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اپنے غصہ کو پی جانے والے، آپ نے فرمایا میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر آگے جب غلام نے پڑھا نا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کیا، اپنے غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کیا۔ جب اس نے آیت کا یہ حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک غلام ہے، اس سے مسٹیک ہو جاتی ہے، اور مسٹیک کے بدلے اس کو گالی، غصہ، کوئی ڈانٹ، کوئی ڈپٹ، کوئی جھڑکنا، کوئی مارنا، کوئی تشدد، کوئی اذیت، کوئی جب وہ اس کی عزت نفس کو پامال کرنے والی بات، یا کوئی اس کی تذلیل والا انداز قطعاً نہیں ہے، کیونکہ وہ بارگاہ ہی ایسی بلند بارگاہ ہے۔
وہ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا فیضان ان میں نظر آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر جو ہے وہ غلام کے ساتھ ایک شفقت کا برتاؤ کیا کہ اس کی مسٹیک پر، اس کی غلطی پر مس بیہیو کرنے کی بجائے اس پر ایسی شفقت و مہربانی کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو۔ تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اخلاق کریمانہ کا فیضان ملا ہوا۔ تو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں سے جو شفقت کا انداز اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فیضان رمضان میں جو ہے وہ حدیثیں پڑھی ہوں گی روزہ دار کو افطار کروانے کی اور روزے کی فضیلت، اور اس میں آپ نے وہ روایت جو پڑھی ہوگی، اگر نہیں یاد تو میں آپ کو دوبارہ یاد دلاتا ہوں، رمضان کی یاد بھی اس میں آ جائے گی، اس روایت میں یاد رمضان بھی ہے، اور غلاموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کا اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ رنگ نظر آئے گا۔ وہ مشہور روایت ہے فیضان رمضان کتاب کے صفحہ نمبر 26 سے یہ روایت شروع ہوتی ہے۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہ العالی کی بڑی پیاری کتاب ہے فیضان رمضان، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور یہ بڑی جامع حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا یہ ثواب تو اس شخص کو بھی اللہ دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ اس کا اول رحمت، اوسط مغفرت، اور آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے، اللہ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ آگے بھی روایت ہے، مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان میں خاص طور پر غلاموں کا ذکر کیا کہ غلاموں سے آپ کو کس قدر محبت ہے۔ غلام بھی روزے سے، اور غلام کی یہاں فکر ہے، فرمایا جو اس مہینے میں اپنے غلام سے کام کم لے، تخفیف کر دے، اس کے کام میں آسانی کرنا ہے نا، یہاں فرمایا اللہ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یہ لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور یہی ترغیبات تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مہنگے مہنگے غلام خرید کر آزاد کیے، اور اللہ پاک نے ان کی بھی تعریف فرمائی قرآن پاک میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی غلاموں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مہنگی قیمت ادا کر کے آزاد کیا، اور اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا وہ جو بڑا متقی ہے وہ آگ سے دور رکھا جائے گا، اور جو تزکیے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور علماء کرام اور مفسرین کرام نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، ان کی فضیلت میں نازل ہوئی، جب انہوں نے مہنگے غلام خرید کر آزاد کیے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان کر دیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی ہیں اور آگ سے دور رکھے جائیں گے۔ تو یہ غلاموں کے ساتھ محبت اور احسان کرنے کا ہمیں اسلام نے درس دیا، ہمیں انداز دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا اللہ پاک ہمیں بھی فیضان عطا کرے، ہم بھی اپنے ملازموں کے ساتھ اور جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہمارے کام کاج کرنے والے ہیں ان کو گھٹیا نہ سمجھیں، ان کے ساتھ شفقت، نرمی، محبت کا برتاؤ کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجیے۔